بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقبال رمضان کے متعلق 2 جمعوں میں گفتگو چل رہی تھی۔ ابھی رمضان کے آنے سے پہلے اسی کو مکمل کرتے ہیں تاکہ ہمارا رمضان کا استقبال بھی ہو جائے اور رمضان کی تیاری بھی ہو جائے۔ 15 چیزیں بیان ہو چکی تھیں، 30 ہدایات علماء نے لکھی ہیں، 30 تجاویز دی ہیں کہ رمضان سے پہلے ان پر عمل کر لے، ان کو اپنا لے تاکہ ہمارا رمضان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہو جائے، جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس طرح جو ہے وہ ہمارا رمضان ہو جائے۔ ان میں سے 14-15 چیزیں جو ہے وہ بیان ہو چکی تھیں۔ آج کے درس میں رمضان کے متعلق یہ پہلا درس ہے، یہاں سے ہی ہم شروع کرتے ہیں کہ اپنی خریداری جو ہے وہ 13واں نمبر یہ تھا کہ رمضان المبارک سے پہلے خریداری کر لیں۔ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہوتا ہے، شاپنگ اور خریداری کا مہینہ نہیں ہوتا۔ ایک عالم نے بہت اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ کافر کی اور غیر کی جو محنت ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کے اندر خریداری کرتے ہیں، پھر اس میں بھی جو آخری عشرہ، جو آخری 10 دن رمضان کی کمائی کے ہوتے ہیں اس کو ہم خاص کرتے ہیں، پھر اس میں بھی جو طاق راتیں ہوتی ہیں ان طاق راتوں میں تو اللہ تعالیٰ بالکل بندے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ اس کی بخشش فرمائیں، اور ہم بازار کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں، ہماری عورتیں بازار کے اندر گھوم رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر سب سے بری بات کہ چاند رات، جسے لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات حدیث میں فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ تو انتہائی زیادہ تعداد میں جہنمیوں کی بخشش فرماتے ہیں اور جنت کو راستہ کیا جاتا ہے، اور یہ انعام کی رات ہوتی ہے، اور جو چاند رات کے ساتھ ہم حشر کرتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے۔ یہ کس نظر میں جا رہا ہے؟ خریداری کی نظر میں جا رہا ہے۔ چلو جی چاند رات ہے، خرید و فروخت کرنی ہے۔ یعنی رمضان کے اندر شیطان ہم سے وہ تماشا لگوا دیتا ہے کہ سارے اعمال پہلے روزے سے لے کے آخری روزے تک جو ہم نے کیے ہوتے ہیں، جو ہم نے محنت کی ہوتی ہے، وہ آخری عشرے میں، پھر آخری عشرے کی طاق راتوں میں، پھر آخری رات جو ہوتی ہے لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات جسے چاند رات بھی کہتے ہیں، تو اس رات میں وہ ہم سے کروا کے بالکل خالی خولی کر کے ہمیں جو ہے وہ بیچ دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ خریداری جو ہے اس کو رمضان کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ رمضان جو ہے یہ عبادت کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اس لیے رمضان میں رش بھی زیادہ ہوتی ہے، مہنگائی بھی زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے رش ہوگی تو وقت بھی ضائع ہوگا، مہنگائی ہوگی تو پیسے کا ضیاع بھی ہوتا ہے۔ تو لہذا علماء نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ استقبال رمضان میں یہ بھی ایک شک ہے، ایک تجویز ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے شعبان میں ہی، ابھی انہی دنوں میں ہی 2-4 دنوں میں عید کی شاپنگ مکمل کر لیں۔ بچوں کے کپڑے لینے ہیں، کپڑے لے سکتے ہیں، بچوں کے جوتے خریدنے ہیں وہ آج بھی خرید سکتے ہیں، تاکہ رمضان میں ہماری کوئی ایسی جو ہے وہ مصروفیت نہ رہے۔ اور اہل خانہ کو بھی یہ بات سمجھا دیں کہ بھئی رمضان جو ہے وہ تنگی کا مہینہ نہیں ہے، ابھی جو لینا ہے آپ نے یہ پیسے لیں اور جا کے لے آئیں۔ رمضان میں نہ میں نے گھومنا پھرنا ہے نہ آپ نے گھومنا پھرنا ہے۔ اور اسی طرح 14ویں نمبر پہ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے لیے کاموں کا بوجھ ہلکا کر لیں۔ گھر میں کوئی تعمیراتی کام لگایا ہوا ہے، رنگ و روغن کا کام کروا رہے ہیں، اسی طرح کسی کی تجارت ہے اور مشینیں ہیں تو مشینوں کی جو مرمت کروائی جاتی ہے، کئی لوگوں کی گاڑیاں ہوتی ہیں اور گاڑی اور سواری ان کا کوئی لمبا اور پیچیدہ کام ہے تو رمضان سے پہلے کروائیں۔ اسی طرح دفتروں کارخانوں کے جو کام ہوتے ہیں، محنت طلب جو پروجیکٹ ہوتے ہیں، ان کو جو ہے رمضان سے پہلے نمٹانے کی کوشش کریں تاکہ رمضان میں ہمیں پھر کوئی مشقت والا کام نہ کرنا پڑے۔ تو رمضان سے پہلے ان کاموں سے جو ہے بندہ اپنے آپ کو فارغ کرے، کاموں کا بوجھ جو ہے وہ اپنا ہلکا کرے۔ اور 15ویں نمبر پر علماء نے لکھا ہے نظام الاوقات کی ترتیب دیں۔
رمضان سے قبل اپنا نظام الاوقات مرتب کریں، جس کے مطابق میں نے اس وقت اٹھنا ہے، اٹھ کر میں نے اتنی رکعت تہجد پڑھنی ہے، پھر 5 منٹ میں نے ذکر کرنا ہے، 10 منٹ میں نے دعائیں مانگنی ہے، پھر میرا سحری کا وقت ہو جائے گا، سحری کھانی ہے، پھر میں نے نماز فجر میں بیٹھنا ہے، نماز فجر کے بعد جو ہے وہ چونکہ ہمارا درس پہلے ہو جاتا ہے تو پہلے پہنچ کے وہ بندہ نماز تک درس سنے، نماز فجر سے لے کر جو ہے میں نے تلاوت کرنی ہے سورج کے طلوع ہونے تک، پھر میں نے اشراق پڑھنے ہیں، اور اسی طرح تلاوت سے لے کر افطاری تک، پھر افطاری کے بعد میں نے کیا معمولات کرنے ہیں ذکر اذکار کے، پھر تراویح کی عبادت کرنی ہے، پھر اس کے بعد کیا معمولات ہیں، یہ سارے کے سارے معمولات ان کے لیے مناسب وقت متعین کریں، نیند اور آرام کا بھی بھرپور خیال رکھیں، اس کی بھی رعایت کی جائے، تاکہ نیند پوری ہوگی تو ہماری عبادات بھی مکمل ہوں۔ تو یہ نظام الاوقات بندہ پہلے بنائے۔ آپ دیکھیں ہم شادیاں کرتے ہیں بچوں کی، تو ہم کیا شادی والے دن وہ ساری ترتیب بناتے ہیں؟ ہم 1 مہینہ پہلے بناتے ہیں، سارے بیٹھ جاتے ہیں کیا ہونا چاہیے، کس کو دعوت دیں، کیسے کریں گے، کہاں کریں گے، پہلے ہال بکنگ کرائی جاتی ہے، پھر پہلے سے بندوبست کیے جاتے ہیں۔ ابھی تو دن بہت سارے ہیں لیکن سب کچھ پہلے ہو۔ دنیا کے کاموں میں اور ہر کام میں ہم اپنے نظام الاوقات پہلے مرتب کرتے ہیں اور رمضان کو چھوڑ دیتے ہیں، جی چلو جی رمضان آ گیا تو پھر دیکھا جائے گا، شروع ہو گیا تو آج نہیں تو کل سے ہی جی، پھر چند روزے نکل جاتے ہیں، نہ ہماری تلاوت شروع ہوتی ہے، نہ ذکر کی توفیق ہوتی ہے، یا پہلے دن ہی سارا زور لگا دیتے ہیں، پھر 2 3 4 دنوں کے بعد فارغ ہو گئے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ رمضان المبارک کی عظمت ہمارے دل میں نہیں تھی۔ اگر عظمت ہوتی تو ہم اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتے، ہم اس کے لیے نظام الاوقات بناتے، اس کے لیے ترتیب بناتے۔ تو علماء نے استقبال رمضان میں یہ 15ویں تجویز دی ہے کہ آپ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کریں، اپنے نظام الاوقات کو ترتیب دیں، مشکل کاموں کو چھوڑ دیں، اپنے آپ کو فارغ کریں، اپنی نیند کا وقت طے کریں، کیونکہ رمضان میں سارے معاملات ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اس لیے کاروبار کا وقت طے کریں، نیند کا وقت طے کریں، اپنے معاملات طے کریں، اپنی تلاوت اور ذکر کا وقت طے کریں، تراویح کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، تہجد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ تو یہ سب اسی وقت ہوگا جب رمضان جو اللہ کا مہمان ہے اس کی ہمارے ہاں قدر ہوگی، اور اس مہمان کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنے گھر کو بھی صاف کریں گے، ہم اپنے دل کے گھر کو بھی صاف کریں گے، ہم اپنے گناہوں سے بھی معافی مانگیں گے، ہم اللہ کی طرف توجہ بھی کریں گے۔ جس دل پہ زنگ لگا ہوا ہو اس زنگ کو بھی تو اتارنا ہے۔ جو ہم نے کبھی اللہ سے تعلق ہی نہیں جوڑا، کبھی ہاتھ اٹھا کے ہم نے اللہ سے دعا نہیں مانگی، اب دعا کی عادت ہی نہیں ہے، وہ دعائیں بھی مانگنا شروع کر دینی۔ تو یہ ساری چیزیں نظام الاوقات جو ہیں یہ ہم نے پہلے سے مرتب کرنے ہیں۔ اور 16ویں نمبر پر علماء نے یہ تجویز دی ہے، یہ ہدایت لکھی ہے کہ جو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے پہلے جو ہمارے نوکر ہیں، ملازمین ہیں، خادم ہیں، ملازم ہیں، ان سے محنت طلب اور مشکل کام کروا لیں۔ ہم نے کئی گھروں کو دیکھا ہے رمضان سے پہلے سارے کپڑے دھلوا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سارے گھر کو ایک دفعہ صرف وغیرہ سے صاف کروا رہے ہوتے ہیں، برتن صاف کر رہے ہوتے ہیں، گھر کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے جی، پھر یہ کام ہمیں رمضان میں نہ کرنے پڑے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے بھئی آپ کے خادم جو ہیں، آپ کے نوکر، آپ کے ملازم جو ہیں، وہ بھی تو مسلمان ہیں، انہوں نے بھی تو روزہ رکھا ہوگا۔ تو اس لیے روزے کی حالت میں ملازمین پر کام کا بوجھ ہلکا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے مہینے میں اپنے غلام، اپنے خادم اور ملازم کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ تعالی شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اسے آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ یہ مشکات جلد 2 حدیث نمبر 469 ہے، تو یہ حضور کی حدیث موجود ہے۔ تو اس لیے اپنے ملازمین پر اور ان کو کہیں جی بھائی اس وقت آپ نے آنا ہے۔ اکثر ہمارے ہاں جو ترتیب چل رہی ہوتی ہے، صبح جلدی آ جائیں بھائی، اور پھر جلدی 1:30 2 بجے چھٹی دے دیں۔
تو اور اگر 8 گھنٹے 9 گھنٹے عام طور پہ دکان کا دورانیہ ہے تو آپ 6 گھنٹے کر دیں، 6.5 گھنٹے کر دیں، تاکہ ادھر سے بھی کمی ہو جائے اور ادھر سے بھی کمی ہو جائے۔ تو یہ نوکر خادموں پر، ملازمین پر اپنے جو ہے اس بوجھ کو ہلکا کیا جائے۔ اللہ تعالی شان ہو اس آدمی کے لیے بڑی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی کا اعلان فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح 17واں مشورہ علماء نے جو دیا ہے، جن حضرات کے پاس دولت موجود ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے ان کو رقم دی ہے، پیسے دیے ہیں، تو وہ رمضان میں عمرے کی ترتیب بنائیں۔ رمضان میں جو عمرے کا ثواب ہے، حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی عمرہ جو ہے یہ رمضان میں اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کو حج جتنا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو جو صاحب ثروت لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، وہ ابھی سے عمرے کی ترتیب بنائیں تاکہ ہمارے روزے حرم میں آ جائیں، ہمارا اعتکاف مسجد نبوی میں آ جائے، ہمارے چند دن جو ہیں وہ اللہ کے گھروں میں آ جائیں، اللہ کے نبی کے گھر میں آ جائے، مسجد میں آ جائے۔ تو اس لیے عمرے کی ترتیب، مسجد حرام، مسجد نبوی میں اعتکاف کی نیت ہو، اس کا شوق پیدا ہو، اور پھر نماز کا ثواب ویسے بھی جو ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں جو بیت اللہ میں پڑھی جاتی ہے، تو یہاں سے اس کا ثواب 1,00,000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، جب 1,00,000 گنا بڑھ جاتا ہے تو رمضان میں تو ویسے ہی ثواب 70 گنا اوپر چلا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو آپ نے یہاں اس جامع مسجد میں نماز پڑھی اور رمضان میں جا کے وہاں پڑھی، تو 1,00,000 کو 70 سے کریں تو 70,00,000 نمازوں کا ایک ثواب مل رہا ہے جو مسجد حرام میں ہے۔ پھر مسجد نبوی میں 50,000 ہے، تو یعنی وہاں نمازوں کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ تو یہ ثواب حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں جو ہے ہمارا عمرہ جو ہے، کئی حضرات کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سال سے اپنے عمرے کی ترتیب رمضان میں بناتے ہیں، تھوڑے پیسے زیادہ لگ جاتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عمرے کی ترتیب جو ہے وہ رمضان میں بناتے ہیں تاکہ ہمارا رمضان اللہ کے گھر میں حرم میں گزر جائے۔ اور اسی طرح 18ویں نمبر پر علماء نے مشورہ دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریں۔ عموماً ہمارا دل مسجد میں نہیں لگتا، عموماً ایسا ہے کہ ہمارا دل مسجد میں نہیں لگتا، لہذا ابھی سے نمازوں کے بعد کچھ دیر مسجد میں نفلی اعتکاف کی نیت سے ٹھہریں۔ نماز سے 15-20 منٹ پہلے آنے کی کوشش کریں، آ کے بیٹھ جائیں، ذکر کریں، تھوڑی سی تلاوت کریں تاکہ یہ عادت بن جائے۔ یہ بھی استقبال رمضان ہے، رمضان کے آنے سے پہلے اس کی تیاری، اور مسجد میں دل لگانے کی مشق کریں تاکہ رمضان کے آخری عشرے کا جو مسنون اعتکاف ہے اس کے لیے بیٹھنا آسان ہو جائے۔ کتنی بڑی دولت ہے رمضان۔ پھر رمضان کے اندر جو اللہ نے عبادات رکھی ہیں، وہ روزہ ہے، جو ہے اسے تراویح ہے، پھر آخری عشرہ ہے، آخری عشرے میں بھی پھر طاعت کراتے ہیں، پھر لیلۃ القدر ہے، پھر آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ تو اس لیے بندہ ابھی سے نیت کر لے کہ میں اس دفعہ اپنے سارے کام کاج کو فارغ کر کے میں مسنون اعتکاف بیٹھوں گا۔ اس اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں بٹھائیں۔ اب ہوتا یہ ہے، ہمارے نوجوان، ہمارے یہ بڑے حضرات، آپ حضرات تو کوشش کرتے نہیں ہیں، جن کو بیٹھنا چاہیے، جن کو آخرت کی فکر لگنی چاہیے۔ اب نوجوان جب بچے بیٹھ جاتے ہیں، وہ مسجد میں کبھی آئے نہیں ہوتے، زیادہ ٹھہرے نہیں ہوتے، اب وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی مسجد میں گیم کھیل رہے ہیں، کبھی موبائل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ان کا تو پہلے سے تربیت اور مشق نہیں ہے۔ تو اس لیے سمجھدار حضرات، بزرگ حضرات، بڑے حضرات، نوجوان حضرات جو پہلے سے ہی 5 وقت کی نماز کے عادی ہیں، تلاوت کے عادی ہیں، وہ مزید اس کی مشق کریں کہ 15-20 منٹ پہلے مسجد میں آ جائیں اور نماز کے بعد بھی 5-10 منٹ جو ہے وہ مسجد میں بیٹھے رہیں۔ یہ مشق ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو حج کے لیے پہلے واک کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا کہ آج کل جو ہے وہ جو چکر لگائے جاتے ہیں، 7 چکر ہیں، تو وہ 7 چکر بھی 3-4 کلومیٹر بن جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی 3-4 کلومیٹر تک چلنے کا عادی نہ ہو تو وہاں اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ پھر وہاں رش بھی ہوتی ہے، ایک جم غفیر ہوتا ہے، اور مشکل سے بندہ چل رہا ہوتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔
اب ایک اعتکاف ایک جو ہے طواف کر لیا تو اب پھر بیٹھ جائے گا، تو جو ہے 3-4 دنوں کے بعد پھر کہے گا میں جو ہے طواف کروں گا۔ اور جس نے مشق کی ہوگی پہلے سے وہ کہے گا جی میں روزانہ ایک طواف کر سکتا ہوں، کیونکہ دن تھوڑے ہوتے ہیں تو وہاں سب سے بڑی عبادت ہی طواف کی ہے۔ پوری دنیا میں ہم تلاوت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن طواف ہم کسی جگہ نہیں کر سکتے، طواف وہاں کی عبادت ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ بندہ عمرے کے لیے جائے، حرم میں جائے، تو کوشش کرے زیادہ سے زیادہ طواف کرے، تلاوت بھی کرے، ذکر بھی کرے، لیکن وہ تو واپس آ کے مڑ کے اپنے گھر میں بھی کر سکتا ہے، وہاں طواف زیادہ سے زیادہ کرے۔ اور طواف میں اگر وہ تھک جائے تو پھر جو ہے کیونکہ اس نے پہلے سے مشق ہی نہیں کی ہے، تو اس لیے ہم نے کئی محتاط حاجیوں کو دیکھا ہے وہ حج پہ جانے سے پہلے واک کے عادی بنا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، آخری 2-3-4 ہفتے مہینہ وہ واک کرتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو تھکا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں کی تھکن جو ہوگی پھر وہاں جا کے ہمارے لیے جو ہے وہ مضبوطی پیدا کرے گی۔ تو اس لیے رمضان میں ہمارا جو ہے وہ آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہے، بڑی اہم عبادت ہے، اور 10 دن مسجد سے آپ ایک قدم بھی باہر نہیں نکال سکتے بغیر ضرورت، شرعی ضرورت کے۔ اگر ایک قدم بھی نکالا، پانی بھرنے کے لیے چلے گئے، کلی کرنے کے لیے ادھر چلے گئے، یہ ضروری نہیں ہے، تو اب ایک قدم بھی نکالا تو اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اب اتنی شرائط کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھنا، یہ وہی کرے گا جو پہلے سے مشق کر رہا ہو۔ تو اس لیے جو ہے اس میں علماء نے مشورہ دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ مسجد میں گزاریں، دل کو مسجد کے ساتھ لگانے کی مشق کریں۔ اور 19ویں نمبر پر نیند کو کم کرنے کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ 8 گھنٹے سونے کے عادی ہیں تو 6 گھنٹے سونے کی عادت ڈالیں، تاکہ رمضان میں پھر دقت کا سامنا نہ ہو، یہ نہ ہو تراویح کا وقت آئے تو سستی پیدا ہو جائے اور پھر دن کی بھی تھکاوٹ ہو اور پھر نیند آ جائے، اور پھر نیند ایسی غالب آئے کہ صبح پھر وہ سحری کے وقت اٹھے تو سستی کے ساتھ اٹھے، آنکھیں کھل رہی نہ ہوں، تو جب تہجد جو ہے پڑھنے کا وقت آئے تو تہجد بھی نہ پڑھ سکے، 2-4 رکعتیں بھی نہ پڑھ سکے۔ تو اس لیے پہلے سے ہی اس کی عادت بنائیں۔ انسان کے اندر اللہ نے بڑی جو ہے وہ طاقت رکھی ہے، یہ جیسا بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو عادی بنانا چاہے اس کی عادت بن جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ جو جمناسٹک کھیلنے والے حضرات ہوتے ہیں، بچپن سے ہی اپنے پاؤں کو، ہاتھوں کو تروڑ مروڑ کرتے رہتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ یہ کہاں سے کہاں تک لے جاتے ہیں، جمناسٹک کرتے ہیں، جو جسم پورے کو پھیر لیتے ہیں، گھما لیتے ہیں۔ تو یہ ساری طاقتیں اللہ نے رکھی ہیں، انسان جس چیز کا بھی عادی بنانا چاہے وہ اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں۔ تو اس لیے نیند جو ہے اس کو بھی مختصر کریں۔ اس کے لیے تھکاوٹ سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے جس پر آج ہمارے معاشرے نے عمل چھوڑ دیا، کیلولہ۔ یہ کیلولہ جو ہے یہ مسنون بھی ہے، تو آپ کے لیے یہ رات کے کھڑے ہونے میں، تہجد پڑھنے میں یہ معین بھی ہے، مددگار بھی ہے کیلولہ۔ ویسے بھی رمضان کے علاوہ بھی آپ دن کو 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ سونے کی عادت بنائیں، کہ حضور دن کو تھوڑا سا۔ اور ڈاکٹروں نے تحقیقات کی ہیں، انہوں نے لکھا ہے یہ انسان کا جو بدن ہے یہ عجیب چیز ہے۔ صبح سے انسان جب محنت کرتا ہے، بولتا ہے، سوچتا ہے، اپنے دل پہ، نفس پہ، دماغ پہ اس کا بوجھ پڑا ہوتا ہے، تو اعصابی تھکاوٹ اس کو ہو جاتی ہے، جسمانی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اعصاب اس کے جو ہے وہ تھک جاتے ہیں، اور پھر شام تک اگر یہ چلتا رہے تو اس کا جسم جلدی کمزور ہو جائے گا، ضعیف ہو جائے گا۔ اگر دن میں یہ تھوڑا دیر آرام کر لے، تھوڑی دیر اپنے آپ کو سکون میں لے آئے، تو اس کا جسم دوبارہ چارج ہو جاتا ہے، یعنی پھر اٹھ کے جو دوپہر کے بعد جو ہے وہ 1-2 بجے کے بعد پھر شام تک جو کام کرتا ہے اس کام میں پھر طاقت آ جاتی ہے، گویا کہ اس نے دوبارہ صفر سے تر و تازہ ہو کے کام شروع کیا۔ تو اس لیے کیلولہ جو ہے یہ سنت ہے۔ تو اس لیے بندہ رمضان میں بھی دن کے اوقات میں کوئی آدھا گھنٹہ جو ہے وہ تھوڑا سو لے۔ اس سونے کی وجہ سے باقی دن بھی اور رات کی عبادت بھی، تراویح میں کھڑا ہونا بھی، یہ اس کے لیے بڑا سہولت والا ہو جائے گا۔ تو یہ اسی وقت ہوگا جب عام طور پہ جو ہے نیند کی عادت کم ہوگی۔ اور اسی طرح 20ویں نمبر پر علماء نے لکھا ہے کہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں۔
یہ رمضان جو ہے یہ ہماری تربیت کا زمانہ ہے، یہ ہماری مشق ہے۔ جو لوگ نماز کے عادی ہیں وہ تکبیر اولیٰ کے عادی بنے، ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ جو عادی نہیں ہے نماز پڑھنے کے وہ نماز پڑھنے کے بھی عادی بنے اور تکبیر اولیٰ کے اپنے آپ کو عادی بنے کہ بھائی ہم نے پہلی تکبیر جو ہے اس پہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے نماز۔ تو اگر 40 دن آپ کچھ دن رمضان سے پہلے، یہ 4-5 دن، پھر رمضان کے 30 دن، پھر 4-5 دن رمضان کے بعد، یہ آپ نے اپنے آپ کو تکبیر اولیٰ کا عادی بنا لیا تو انشاءاللہ آپ کی ساری زندگی نماز پر بھی لگ جائے گی اور تکبیر اولیٰ پہ بھی آ جائے گی۔ اور اس کی بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ تو ماہ شعبان کے آخری عشرہ بھی ہے، رمضان المبارک کے 30 دن بھی ہے اور اس کے بعد کے بھی دن ہیں، ان میں اہتمام نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ عام دنوں کی نسبت عام دنوں میں آدمی تکبیر اولیٰ کا کوشش مشکل ہو جاتی ہے، ان دنوں میں تو انسان جو ہے بہت آسانی ہوتی ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں آپ کے دفتروں میں، آپ کے کارخانوں میں، آپ کے کام کرنے کی جگہ میں، ہر بندہ نماز کا وقت آتا ہوتا ہے تو وہ چھوڑ کے نماز کے لیے جا رہا ہوتا ہے، تو آپ بھی 5-10-20 منٹ پہلے بھی چھوڑ کے جا سکتے ہیں، تو یعنی آسان ہوتا ہے۔ تو تکبیر اولیٰ کا بندہ اہتمام کرے، اور رمضان میں یہ نسبتاً عام دنوں کے آسان ہے، تو لہٰذا تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 وقت بعد نماز پڑھنے کی ابھی سے ترتیب بنائیں۔ یہ 2-3-4 دن رہ گئے ہیں، یہاں سے ترتیب بنائیں، انشاءاللہ رمضان کی بھی بنے گی اور رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ بنے گی، پھر انشاءاللہ یہی تربیت پوری زندگی کے لیے کام آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 ترتیبیں اور بھی ہیں انشاءاللہ، وہ کل کے درس میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ درگزر فرمائیے، یا اللہ یہ آپ کا مہمان رمضان المبارک آ رہا ہے، یا اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ رمضان المبارک کی جو ساعتیں ہیں، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائیے، یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ فرمائیے، یا اللہ تکبیر اولیٰ کی نماز ہمیں نصیب فرمائیے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی مدد نصرت فرمائیے، یا اللہ جو حضرات ایمان کی حالت سے یہاں سے جا چکے ہیں یا اللہ ہم سب کی بخشش فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔